الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر جس ذات کی طرف ہونی چاہیے وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ ہماری نظر ہر کام میں خالص اللہ کی طرف ہو، آج میں نے عرض کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے سے مدد کے لیے طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر تم مجھ سے مدد مانگنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں آپ کی مدد کروں، تم چاہتے ہو کہ مشکلات میں تمہارے ساتھ رہوں، تم چاہتے ہو کہ مصیبتیں ہمارے اوپر کم آئیں،
تو آپ نے دو کام کرنے ہیں. جب وہ دو کام آپ کریں گے تو میں پھر تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہ ہر شخص کہے جی اللہ میرے ساتھ ہے جی میں جو مرضی کرتا رہوں، یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم دو کام کرو گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا. پہلا کام کہ تم نے صبر اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا پر تم نے صابر رہنا ہے. اور دوسرا تم نے نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگنی ہے. جب صبر اور نماز مل جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس وقت وہ واویلا نہ کرے، پورے علاقے کو سر پہ نہ اٹھا لے، بلکہ اس وقت وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں عموماً کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ تکلیف میں آ جاتا ہے، کسی کے اوپر غمی آ جاتی ہے تو وہ نڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، واویلا کرتا ہے. اور جب کچھ دن گزرتے ہیں تو کہتا ہے جی میں تو صبر والا آدمی ہوں، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کا کوئی اجر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم سخت بیمار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. جب آپ تشریف لائے تو وہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے غم کی وجہ سے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن میں نے جو منع کیا گیا ہے، جو میں نے تمہیں منع کیا ہے وہ ہے گریبان کو چاک کرنا، سینہ پیٹنا، چہرے کو پیٹنا، شور مچانا، واویلا کرنا اور مغنیوں کی طرح جو سر لگا کے اس کے اوپر ماتم کرنا، اس سے میں نے منع کیا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا. 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی پتھر مارتے، گردن پہ اوجری رکھ دیتے. یعنی جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب نہیں دیا. کبھی بھی جواب نہیں دیا. تو اللہ رب العزت نے اس صبر کا بدلہ دیا. پورے مکہ مکرمہ میں، بلاد عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب جم گیا تھا. 1 مہینے کی مسافت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تھے. یعنی 1 مہینے کی مسافت دور، اور یہاں کافر لرز رہا ہوتا کہ وہ آ رہا ہے. تو اللہ نے رعب ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب ڈال دیا صبر کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا بادشاہ بڑا مغرور تھا، بہت زیادہ مغرور تھا. اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ عمر کو پکڑ کے لے آؤ. جس طرح وہ خود خالی ڈول تھے، وہ دوسروں کو بھی اسی طرح سمجھتے. جب مسجد نبوی میں پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر ہوتا ہے. کہا تمہارا امیر کدھر ہے؟ ابھی ادھر سے گزر کے گیا ہے. کسی نے بتایا کہ وہ اس راستے میں گیا ہے، وہ جنگل میں گیا ہوگا. جب جا کے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور سر کے نیچے اینٹ کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، سو رہے ہیں. اب جب یہ آئے نا وہاں آگے کھڑا ہوئے تو ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. اب عمر سو رہا ہے، جاگا بھی نہیں ہے، لیکن کافر کانپ رہا ہے. اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا تھا. صبر کی وجہ سے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں، کبھی بھی نہیں کہا. اور صحیح خادم بن کر عوام کو دکھا دیا. آج تو صرف اشتہارات تک ہوتا ہے نا،
یا جو ہے دیوار پہ لکھوا دیا جاتا ہے خادم اعلیٰ. لیکن کسی غریب کے قریب نہیں آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود غریبوں کو کھانا کھلاتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہی خوبی تھی. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ پکایا اور کہا سب سے جو زیادہ مستحق ہوگا اس کو کھلاؤں گا. ایک پہاڑی پہ چلے گئے، وہاں دیکھا کچھ معذور لوگ ہیں. کہا یہی سب سے مستحق ہیں، ان کو کھلاتا ہوں. جب لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دیا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس جنگل میں پڑا ہے، تجھے کیا پتہ ہے، کیسے تجھے پتہ چلا؟ تو کہنے لگا کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آیا کرتے تھے، پہلے منہ میں چباتے تھے اور پھر ہمیں دیتے تھے. آج تو نے ڈائریکٹ ہی دے دیا تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا میں نہیں رہے. اگر وہ ہوتے تو وہ لازمی آتے. تو یہ اصل خدمت تھی، صبر اور تقوی کے ساتھ لوگوں کی خدمت گزاری کی. تو اللہ نے بھی مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو جب انسان صبر کرتا ہے تو تب اللہ ملتا ہے. صبر تو آدمی کر ہی لیتا ہے، پہلے نہ صحیح بعد میں اسے کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن نمازوں والا کام مشکل ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. صبح سے ہم جاتے ہیں ڈپٹی کے لیے، ہم کسی کے ملازم ہیں، نماز کے لیے وہ جانے نہیں دیتا، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اس وقت نیند آ رہی ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام نے یہ بھی دکھا دیا ہمیں کہ یہ کوئی بہانہ نہیں. حکایات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک صحابی کا، وہ لوہار کا کام کرتے تھے. اور سب سے مشکل کام تھا یہ، لوہے کا کام کرنا اور پھر
وہ بڑا ہتھوڑا ہوتا تھا، آج کل کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، اپنی طاقت کے حساب سے وہ بناتے تھے، وہ اٹھا کے اس کو مارنا۔ وہ کام میں مگن ہوتے، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر، وہ ہتھوڑا اس نے اوپر کیا ہوتا تو آگے نہیں آتا، اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتا اور سیدھا مسجد میں پہنچ جاتا۔ نماز پڑھ کے پھر آتا۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایک آیت نازل کی پوری، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ان کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی بندگی سے نہ تجارت ان کو روک سکتی ہے، نہ مال و متاع ان کو روک سکتا ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے منادی آتی ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے 700 کے قریب آیات میں ان صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ تمام آیات ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نازل ہوئی، جنہوں نے اپنی تمام ضروریات کو پیچھے رکھا اور اللہ کے حکم کو آگے کیا، اور پوری دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھیل گئے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اس مقام تک اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیسے مدد مانگنی ہے، نماز اور صبر کے ساتھ۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔